محرم کا زمانہ تھا، خلیفہ دوم، نام تو جانتے ہیں آپ کے، بتانا پڑے گا، ان کا غلام تھا ایک جس کا نام تھا زرقا. اپنے غلام کے ساتھ صبح کے نماز کے لیے مسجد میں آئے مہینہ محرم کا. جیسے ہی جو ہے وہ مسجد میں پہنچے تو زرقا نے کہا ارے صاحب یہ دیکھیے محراب میں کوئی سو رہی ہے. تو خلیفہ نے کہا جگاؤ، مسجد سونے کی جگہ ہے، وہ بھی عورت آگے سو رہی، جگاؤ اس کو. اچھا اب چونکہ عورت ہے تو بیچارہ ہاتھ تو لگائے گا نہیں، تو پہلے تو چیختا رہا اے اٹھاؤ. جب حد ہو گئی تو غصے میں اس نے پلٹ دیا، اس کی تو داڑھی ہے، یہ تو مرد ہے، کپڑا عورتوں کا پہنے ہے، اور اس کا تو کسی نے قتل کر کے یہاں ڈال رکھا ہے مسجد میں، مرڈر، یہ چاقو لگا ہوا ہے. ہوا ہنگامہ، مسجد میں لاش ہے، لاش ہے، اور وہ لاش ہے مرد کی، کپڑا ہے عورتوں کا. حضرت امیر سلام اللہ علیہ، حضرت کو اطلاع ہوئی، مولا آئے، کیا بات ہے؟ کہا صاحب مرڈر، مسجد کے محراب میں لاش ہے، کیا کیا جائے؟ کہ لاش ہے تو دفن کی جائے گی، اور کیا کیا جائے گا؟ اب اس زمانے میں پوسٹ مارٹم اور یہ سب ڈی این اے ٹیسٹ تو ہونا نہیں تھا، سیدھے سیدھے امام نے کہا دفن کر دو. تو خلیفہ صاحب کہتے ہو قاتل؟ حضرت نے کہا دفن کر دو، 9 مہینے بعد اسی محراب میں ایک بچہ ملے گا، تب قاتل پکڑا جائے گا. تو اب کچھ تو ہوں گے، ارے 9 مہینے بعد یہ بتاؤ، تو بھائی نہیں ہے تو آپ ہی کر لیجئے کچھ، ورنہ جو ہے وہ انتظار کیجئے جو حضرت نے فرمایا. اب گنیے آپ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان. 9واں مہینہ کون سا ہے؟ رمضان، ماہ مبارک رمضان، 9واں مہینہ. رمضان المبارک کا آخری ہفتہ یہ پھر اپنے اسی غلام زرقا کے ساتھ مسجد میں. اچھا اب 9 مہینہ بہت ہوتا ہے بھولنے کے لیے کسی چیز کو، تو لوگ بھی بھول بھال گئے ہوں گے. اب جو صبح صبح آئے ماہ مبارک رمضان، پبلک کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے مسجد میں رمضان المبارک میں، دیکھا کہ صاحب وہ محراب میں ایک بچہ پڑا ہوا ہے، تو سب کی ٹیوب لائٹ جل گئی ہے. ارے تو جو علی نے کہا تھا صحیح ہو گیا. پھر اطلاع ہوئی حضرت کو، مولا پھر تشریف لایا، بھائی کیا بات ہے؟ کل وہ آپ نے کہا تھا نا محرم میں کہ 9 مہینے بعد اس میں ایک بچہ ملے گا، اس کے بعد طے ہوگا قاتل کون ہے، پکڑا جائے گا. کہا ہاں، تو فرمائیے. بچہ تو مل گیا. حضرت نے کہا عجیب ہو تم لوگ، یہ بیچارہ پتہ نہیں کب سے یہاں بھوکا پڑا ہے، پہلے تو اس کے کھانے کا انتظام کرو. اتنا صحیح ہو گیا تو قاتل ہی مل جائے گا، جلدی کس بات، پہلے اس کا انتظام کرو. کیا کرے صاحب؟ کہ کوئی عورت ڈھونڈ کے لاؤ جو اس کو دودھ پلائے، اور سرکاری خزانے سے اس کی تنخواہ طے کرو. خیر ایک عورت مل گئی صاحب، بچہ اس کے حوالے کر دیا گیا، پبلک چلی گئی. اچھا اب مولا کو تو پتا ہے کہ آج چاند ہو گیا، کل عید ہے. اس زمانے میں مدینے وغیرہ بھی اور بھی بعض ملکوں میں عورتیں بھی نماز عید میں جاتی ہیں، مولا کے زمانے میں بھی جاتی تھی، آج بھی بہت سے ملکوں میں انتظام رہتا ہے پردے وردے کا، عورتیں بھی جاتی ہیں. جس عورت کے پاس یہ بچہ ہے جس کو دیا گیا تھا، مولا نے شب عید اس کو بلا لیا، فرمایا کل تم یہ بچہ لے کے نماز عید میں جاؤ گی، مصلی جس کو کہتے ہیں، جہاں عید کی نماز ہوگی، صحرا میں ہوگی، بیابان میں ہوگی، تو وہاں تم بچہ لے کے کل جاؤ گی. ایک لڑکی اس بچے کو دیکھتے ہی اس سے اظہار محبت کرے گی. جو عورت اس سے اظہار محبت کرے اس کو پکڑ کے لیا. یہ چلی گئی، جیسا حضرت نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا. ایک لڑکی آ گئی، اے ذرا بچہ دو گی؟ اس نے دے دیا. اس نے چوما ووما پیار کیا، تو مظلوم، تیری ماں مظلومہ، تیرا باپ ظالم. چونکی کچھ ہے چکر ضرور. پکڑا ہاتھ، چلو کہاں؟ علی نے بلایا ہے.
تو وہ تو حالت خراب ہو گئی اس کی بیچاری کی. اچھا چلتے ہیں, تھوڑا سا کام ہے, چلو میرے ساتھ ہی چلو, تو گھر ہو لیتے ہیں پھر وہاں سے چلتے ہیں. وہ لے کے آ گئی اس لیڈی پولیس کو کہ یہ گھر, روپیہ, پیسہ, زیور, سونا, جتنا ممکن تھا سب اس عورت کو دے دیا اس نے. رشوت سے کیا کچھ نہیں ہو جاتا؟ نہیں سب کیا ہے؟ تو کچھ نہیں, تم کو خالی اتنا کہنا ہے جا کے علی کے سامنے کہ وہ ملی نہیں, تمہارے اوپر کوئی جو الزام بھی نہیں آئے گا, تم خالی اتنا کہہ دینا نہیں ملی. اچھا پیسہ تو پیسہ ہے, یہ بھی آ گئی لالچ میں. نہ ٹھیک ہے, اس عورت کو چھوڑ کے, اور سنو اگلی نماز میں بقرعید کی پھر لے آؤ گی بچے کو؟ کہا ہاں انشاءاللہ. وہاں سیٹنگ بھی ہو گئی سب اس کی. یہ پہنچی مولا کے پاس. مولا نے کہا کیا ہوا, خالی ہاتھ آ رہی ہو, کیوں نہیں آئی اس کو؟ جی مولا وہ ملی نہیں کوئی عورت اس طرح کی. علی سے جھوٹ بول کے جا پاؤ گی؟ مولا سے ایک چیز سن لیجیے, اگر شرافت ہے, یہ خاص بات ہے اہل بیت, اگر بولیے شرافت ہے, سنجیدگی ہے, تو ان سے زیادہ درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب کوئی بات, ارے جب حر کو معاف کیا جا سکتا ہے تو پھر بچا ہی کیا ہے. لیکن شرط یہ کہ دل سے آئیے, بدماشی نہیں. ابھی اسی واقعے میں آئے گا. مولا ملی نہیں. حضرت نے کہا جھوٹ بولتے ہو؟ جی. کہ وہ تجھ کو ملی تھی, تو اس کو اپنے گھر لے کے گئی, یہ تو نے اس کو رشوت دی ہے, اور یہ بھی طے ہوا ہے کہ بقرعید میں لے کے آؤ گی اور دوں گی. اب وہ کہاں سے انکار کر سکے؟ اس نے کہا مولا غلطی ہو گئی. وہی جملہ دہراؤں نا, دل سے کہو غلطی ہو گئی, تو یہ کہتے ہیں جانے دو. جیسے اس نے کہا مولا غلطی ہوگی, حضرت نے کہا کوئی بات نہیں ہے, میں جاتی ہوں ابھی پکڑ کے. زیادہ جوش مت دکھلاؤ, وہ اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ اب گھر دکھلانے کے بعد اس گھر میں رہے گی. تم ادھر آئی ہو, اس نے اپنا گھر چینج کر دیا, اب نہیں مل سکتی وہ. تب مولا کیا کرے؟ کب طے ہوا ہے نا اگلی نماز میں, اب کی بدماشی مت کرنا, اب کی گڑبڑ مت کرنا. جاؤ. چلی گئی. اب صاحب شوال ذیقات 2 ہی مہینہ تو ذوالحجہ آ گیا. وہ سیٹنگ تو تھی ہی. یہ پہنچی, وہ عورت بھی آ گئی, یہ بچہ لے کے پہنچی. لاؤ میرا بچہ دو نماز کے بعد. اس نے پکڑا ہاتھ کا, چلو. کرے تم سے طے تھا اور دو کا کچھ نہیں, وہ تو علی تھے کہ معاف ہو گئے, سمجھے, اب نہیں چھوڑو. اچھا کسی کو ایسے ہی بھرے مجمع میں پکڑ کے لے جائے تو شور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اس نے کیا ہنگامہ, پبلک کیا بات ہے کیا بات ہے, ارے وہی جو رمضان میں بچہ ملا تھا وہی کیس ہے. تو معلوم ہوا صاحب اس عورت کے ساتھ پبلک بھی, اور پبلک کے ساتھ پیش نماز صاحب بھی. اب مولا کے دروازے پر مجمع, بھیڑ لگی ہے, کیا بات ہے؟ حضرت علی باہر تشریف لائے. کیا ہے؟ کہ جو آپ نے کہا تھا لے آئے. امام نے اس عورت کو دیکھا, فرمایا بولو میں تیرا قصہ سناؤں کہ تو اپنی داستان بیان کرے گی؟ انا مدینۃ العلم وعلی, میں اب تیرا قصہ سناؤں کہ تو اپنی داستان بیان کرے گی؟ اس نے کہا مولا میں بتاتی ہوں. بالکل فوراً ٹوٹ گئی. کہنے لگی میرا نام ہے سلمہ, بہت دن سے پڑھا نہیں ہے تو وہی اب نام وام بھول گیا ہوں, مفہوم قصہ یاد ہے. میرا نام ہے سلمہ, میں فلاں صحابی کی بیٹی ہوں, میرا باپ فلاں جنگ میں شہید ہو گیا, معمولی گھر کی نہیں تھی, شہید کی بیٹی تھی. میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا, میرے نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن, دنیا میں اکیلی ہوں. ایک دن ایک بڑھیا ملی مجھ کو, ایسے ہی باتوں میں پوچھ لیا اس نے, میں نے بتایا. اے اتنے بڑے شہید کی بیٹی اکیلی رہتی ہو بیٹا, کوئی نہیں تمہارے ساتھ؟ ہم نے کیا کرے بھائی, اب پڑھی ہے تو جھیلنا ہے, اب کیا کرے جائے. تو بٹیا اگر کہو تو میں تمہارے ساتھ رہوں. تو میں نے بھی سوچا چلو اسی بہانے ایک بزرگ مل جائے گا, اماں مل جائیں گی, 1 سے 2 بھلے. میں نے کہا ٹھیک ہے. لے کے آیا بڑھیا, لے آئی میں بڑھیا کو گھر.
ان کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کیا. تو گئے, ہٹو لے جاؤ اس کو. کیوں؟ میں روزے سے ہوں. وہ کہنے لگی مولا جب اس عورت نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تو میں نے کہا اچھا ہے, ایک بوڑھی اماں مل گئی ہیں, لے آئی اور لا کے ان کے لیے ہم نے ناشتے واشتے کے انتظام کر. لے جاؤ. جی میں روزے سے ہوں. اور خوش ہوئی میں کہ صاحب بڑی مومنہ اماں مل گئی اتفاق سے. پھر صاحب مغرب ہوئی, میں نے افطار کا انتظام کیا اماں کے لیے, اس میں پانی وانی ملا کے بے لذت کر دیا. بڑی خوش کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کتنی مومنہ خاتون میری مصاحبہ ہو گئی ہے ساتھ. یہ صاحب 2-4 دن اپنا رہی اور اپنے دین ایمان تقوی کا سکہ بیٹھا لیا. ایک دن وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اے بیٹی میں مدینے میں ادھر ادھر آتی جاتی ہوں, تم اکیلی رہتی ہو, تو اگر کہو تو میں اپنی بٹیا کو بھی لے آؤں, تو دونوں بہن رہنا. تو ہم نے ویسے ہی بیٹی بھی. میں نے کہا ارے ہمارے لیے تو اور اچھی بات ہے کہ ایک سکھی مل جائے گی, ہم کو ایک دوست مل جائے گی. وہ صاحب گئی. تھوڑی دیر کے بعد ٹہل وہل کے کہیں سے اپنا آئی, کہنے لگے جانے دو بیٹا, ہماری لڑکی جو ہے وہ کہیں اور اپنا گھر چھوڑ کے رہنے کو تیار نہیں ہے. وہ میرے خیال میں کچھ سیٹنگ کر کے آئی تھی. تو اچھا ٹھیک ہے چھوڑو, ہم تمہارے لیے کوئی انتظام اور کریں گے کہ تمہاری تنہائی دور ہو جائے. یہ کہہ کے وہ چلی گئی. اب ممبر کا ادب مانے ہے اشارہ کنایا تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں. دروازہ کھلا چھوڑ دیا. یہ لگتا ہے پورا سیٹ کر کے اب وہ نکل گئی. یہ کہہ گیا کہ میں کوئی اور انتظام کرتی ہوں. اس کے جانے کے کچھ دیر کے بعد دیکھا ایک لہیم شہیم نقاب پوش وہ میرے گھر میں. اب جو دیکھا تو معلوم ہوا نقاب ہے مرد نشے میں دھت. ایک اکیلی لڑکی مجبور, وہ کیا کر سکتی تھی یا علی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب شہوت کا بھوت اترا تو نشے میں تو تھا ہی, ایک کونے میں گر گیا, پڑ گیا. میں نے دیکھا اس کی کمر میں چاقو لگا ہوا ہے. میں نے اسی کا چاقو نکالا اور میں نے کہا تو نے میری عصمت کو تار تار کیا ہے, میں تجھ کو زندہ نہیں رہنے دوں گی. اور یا علی اسی کا چاقو نکال کے مار ڈالا. میں نے مارنے کو تو مار دیا. اب میرے ساتھ بڑا ٹینشن یہ ہے کہ لاش کہاں لے جائیں. بہت غور و خوض کیا. جب تاریکی خوب چھا گئی تو میں نے لاش اٹھائی اور لا کے مسجد میں رکھ دیا کہ یہاں تو نماز کے لیے لوگ آئیں گے ہی, دفن ہو جائے گا, کمبخت جہنم میں جائے. اس کے بعد دور سے میں دیکھتی رہی اور پھر وہ صبح پتہ چلا اور آپ آئے, آپ نے دفن کروا دیا. اس حادثے کے نتیجے میں میں حاملہ ہو گئی. جب اندازہ ہوا تو اب پریشان کہ میں قوم کو, مدینے والوں کو, برادری کو, خاندان کو جواب کیا دوں گی. بہت کوشش کی کہ ضائع ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جب ساری ترکیبیں ناکام ہو گئی تو میں نے کہا اچھا چلو پیدا ہونے دو, پیدا ہوتے ہی مار کے کہیں پھینک دیں گے, بات ختم. بچہ پیدا ہو گیا اور میں نے رکھا اس کی گردن پر ہاتھ اپنے بیٹے کے کہ دبا کے مار دوں. مگر جائز ناجائز جو بھی ہو, ماں کی ممتا تو اپنی چیز ہے نا. اچانک میرا ہاتھ رکا کہ مگر اس کی غلطی کیا ہے جو میں اس کو مارنے جا رہی ہوں, اس کی کیا خطا ہے. تو اس کا وہاں تو چلیے ہمارے پاس ایک جواب ہے نا, اس بچے کو مارنے کا میرے پاس کیا جواب ہوگا. تو کہاں لے جاؤں, کیا کروں. میں نے لے جا کے مسجد میں رکھ دیا کہ کوئی نہ کوئی تو نماز پڑھنے آئے گا ہی, جان بچ جائے گی, کہیں رہے زندہ رہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے حوالے کیا, آج آپ کے سامنے ہوں. اب ذہن میں ہے آپ کے نا, نماز ہے جماعت سے پلٹی ہے پبلک, اچھی خاصی پبلک, اور خلیفہ سب سے آگے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ابھی وہ سلمہ اپنا قصہ یہیں تک پہنچا پائی تھی کہ خلیفہ سے برداشت نہیں ہو سکا
اور کھڑے ہو کے کان پر دونوں اپنے ہاتھ لے گئے اور چیخ کے کہنے لگے خدا کی قسم میرے انہی دونوں کانوں نے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا ہے انا مدینۃ العلم